لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بعبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات پڑھیے محمد ارباب اعزاء، معزز سامعین، مسلسل آپ کے درمیان عزائے حسینی اور مقصد حسینی کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ اس عنوان کے انتخاب کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہم ان مقاصد کو جان سکیں جن مقاصد کے تحت حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی۔ چونکہ مناقب اہل بیت، کرامات اہل بیت، فضائل اہل بیت، یہ تمام باتیں پڑھنا سننا ثواب کا حامل ہے، لیکن یہ اسی وقت ہماری زندگی میں کارساز ثابت ہو سکتے ہیں جب تک ہم مناقب و فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو بھی بیان نہ کریں، جب تک ہم اہل بیت علیہم السلام کے ایک ایک فرد کی سیرت کی معلومات حاصل نہیں کر پائیں گے، تب تک ہم ان کے کارناموں کے مقاصد تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور جب تک
کارناموں کے مقاصد تک نہیں پہنچ پائیں گے، تب تک ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے سچے دل سے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ اور جب تک ان تمام مراحل کو طے کر کے سچے دل سے، صدق نیت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہو جائیں گے، پوری دنیا میں ہمیں کوئی بھی دیکھ لے گا، کچھ بھی ہم نظر آئیں گے، مگر اہل بیت کے پیروکار شیعہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت ہم ایک سچے شیعہ کی صورت میں، پیروکار کی صورت میں، نقش قدم پر چلنے والے کی صورت میں لوگوں کی نظروں میں آئیں گے، جب ہم خود سمجھ بیٹھے ہوں کہ اہل بیت کون ہیں، جب ہم خود سمجھ بیٹھے ہوں کہ اہل بیت کی زندگی کیسی تھی، جب ہم خود سمجھ بیٹھے ہوں اہل بیت نے کیا ہم سے کہا ہے، جب ہم خود سمجھ بیٹھے ہوں اہل بیت نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، جب ان تمام باتوں کو اپنے اعتبار سے جاننے کی کوشش کر لیں گے، پھر جتنے بھی دینی کام انجام دیں گے وہ تمام کام ہماری سچے نیت و خلوص کے ساتھ انجام پائے گا، کوئی رسم کی صورت میں انجام نہیں پائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ایسے ہی عزائے حسینی ہے عزادارو۔ عزائے حسینی جب تک ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے، جب تک ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ اس عظیم قیام کا مقصد کیا تھا، جب تک ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں ان 10 دنوں کے درمیان ہم سے کیا پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، تب تک ہم فرش عزا کو بھی ایک عام فرش کی طرح رسمن بچھائیں گے، اور بسا اوقات ممکن ہے کہ ہم اس کے نزدیک بھی نہ آ پائیں، بسا اوقات ممکن ہے اس کے نزدیک نہ آ پائیں، لیکن جیسے ہی ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ حسین نے یہ قربانی کس لیے دی ہے، جیسے ہمارے لیے واضح ہو جائے گا یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے، یہ وہ فرش ہے جس پہ سید کونین آتی ہیں، ہمارا ایسا عقیدہ ہے، تو پھر کوئی شیعہ مجلس کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھا نظر نہیں آئے گا، ہر انسان کوشش کرے گا خود کو اس فرش تک پہنچائے جہاں شہزادی انتظار کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جہاں صبح سے لے کر کے رات تک پروگرام ہوا کرتے ہیں، اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جہاں دن میں اکا دکا ہی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو جہاں صبح سے لے کر کے رات تک پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر حق ہے کہ شفٹ بدل کر کے لوگ مجالس میں شرکت کریں، کیونکہ ایک انسان صبح سے شام تک مسلسل ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن جہاں پہ پروگرام محدود ہوں، جہاں پر کم پروگرام ہوں، وہاں کے لوگوں کا فریضہ ہے، جس طریقے سے نماز ان کے اوپر فریضہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی فریضہ ہے کہ وقت نکال کر کے خود کو عزائے حسینی تک پہنچائیں۔ اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو جس طرح سے نماز قضا ہونے پر انہیں گناہ ملے گا، اسی طریقے سے عزاداری بھی قضا ہونے پر شہزادی کی دعائیں نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ فرش عزا پر حاضری یہ ہمارے خلوص اور محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو آخر اس کے لیے پہلے سے پہنچنے کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ابھی کوئی آپ کا محبوب کرکٹر آ جائے اور پتہ چل جائے کہ فلاں اسکول کے کیمپس میں آئے گا اتنے بجے اور گیٹ اتنے بجے بند ہو جائے گا، تو جو بھی اسے پسند کرتا ہے، الاؤ ہو، اجازت ہو کہ وہ آ سکتا ہے، تو گیٹ بند ہونے کے پہلے پہنچے گا بندہ کہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ کوئی بھی آپ کی من پسند چیز آپ کے علاقے میں ہو موجود، آپ کو اختیار ہو اس تک پہنچنے کا، تو جیسے ہی اس کا وقت ہونے والا ہے اس کے پہلے انسان اس تک اپنے کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزو، یہی عمل جب معمولی چیزوں کے ساتھ ہمارا یہ عمل ہوتا ہے تو وہ چیز جو سید کونین کی پسندیدہ چیز ہو، اگر ہماری محبت ان کے لال سے ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہم فرش عزا پر انتظار کروائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو
تو عزیزو کوشش کیا کریں، پروگرام محدود ہے آپ کے ہاں، کوشش کیا کریں کہ مجلس شروع ہونے کے پہلے فرش اذا پر خود کو پہنچائیں، تاکہ یہ نہ انتظار، اگر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ شہزادی آتی ہیں اور یہ فرش اتنے مومنین جتنے اس پہ آ سکتے ہیں اتنے مومنین سے خالی ہو یہ فرش، کیا گزرے گی شہزادی کے دل پہ؟ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیا گزرے گی شہزادی کے اوپر کہ یہی ہم آپ کے لال کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مجلس ہو ماتم ہو اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہی مجلس اگر آپ جفا کشی کے ساتھ کرتے، یہی مجلس کرنے کے لیے آپ کو زیادہ زحمتیں برداشت کرنی پڑتی، زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے، تو یقیناً ہمارا اور آپ کا یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ چیز آسانی سے فراہم ہو جا رہی ہے، لہذا ہمیں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عزیزو اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مرتبے کو سمجھیں، اور ہر فرد ایک دوسرے تک پیغام پہنچائے، جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پیغام پہنچائیں کہ مجلس کے وقت سب حاضر ہوا کریں، اور مجلس محض اس سال مجلس کی صورت میں نہیں ہے، مجلس نماز کے ساتھ ہے، اور یہ جو ساتھ ہے یہ اتنا عظیم ساتھ ہے جو کربلا میں اتنے سخت حالات میں نہیں چھوٹا تھا۔ یہ نماز و مجلس کا ساتھ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اگر مجلس ہے تو وہاں پہ نماز بھی ہے، اور اگر سچی نماز ہے تو وہاں پر مجلس بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مجلس ہے تو مقصد مجلس تحفظ نماز تھی، اور اگر نماز ہے تو نماز کو بچانے والے حسین ہیں، تو اگر نماز ہے تو حسین یاد کیے جائیں گے، حسین ہے تو نماز یاد کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں، لوگ بےہودہ کام، عبث کام، بے فائدہ کام میں مشغول رہیں، اور اذان کے وقت وہ اذان کہ جس اذان کے وقت حسین نے کربلا کی جنگ کو رکوانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ خود امام حسین علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے انی احب الصلاۃ، کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ میرا جملہ نہیں عزیزو، کس کا جملہ ہے؟ جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں۔ تو اس مجلس میں بیٹھنے کا کم سے کم ایک حق یہ ہے کہ اس محبت کی چیز سے محبت کریں جس سے صاحب مجلس محبت کرتے تھے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ حسین کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ ان کے فرش اعضاء پر آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ جس سے حسین محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کریں؟ اتنے سنگین حالات میں زوال کے وقت حسین علیہ السلام نے ان تمام سختیوں اور پریشانیوں کے باوجود نماز قائم کر کے بتا دیا، اور صرف نماز قائم کر کے نہیں، زبانی ایک اعلان بھی کر دیا کہ دیکھو اے میرے ماننے والو، تم اگر ہمارے غم منانے کے لیے تیار رہنا تو ذرا اس کا بھی خیال رکھنا، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بہت زیادہ محبت ہے، ایسا نہ ہو صرف فرش اعضاء تک محدود رہ جاؤ، محراب عبادت خالی رہ جایا کرے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو اگر بستی میں موجود ہے کوئی تو کوشش کرے کہ مجلس کے لیے نماز کے وقت پر آئے، ایک اہتمام ہو مجلس کا، کیونکہ جب کوئی آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنے یہاں نظر کرتے ہیں، تو نظر جب کرتے ہیں تو کیا ایسا ہی نظر ہو جاتی ہے؟ آپ کم سے کم اگر ریڈی میڈ نظر کرتے ہیں تو جاتے ہیں، چیزیں خرید کے لاتے ہیں، پاک برتن میں رکھتے ہیں، پھر نظر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ خود بنا کر کے نظر کرتے ہیں تب تو اور زیادہ اس کے لیے اہتمام و تیاریاں ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جب یہ تیاریاں ہو جاتی ہیں، اب جب آپ نظر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کوشش پوری کر ڈالی اہل بیت کے مقابل میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ یہی تو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک پہنچتی اس طریقے سے۔ عزیزو کیوں یہ ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے
ہم کچھ قدم بڑھا چکے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ کام کر چکے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن تیار ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے گھر والے ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں، گھر میں ماحول بن چکا ہوتا ہے، تب جب نظر ہوتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ عزیزوں، مجلس کو بھی اسی انداز میں بھی برپا کرنا چاہیے۔ مجلس سے پہلے مجلس میں شریک ہونے کے لیے ذہن بنانا چاہیے، خود کو باوضو کرنا چاہیے کہ ہم فرش عزا پر جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ معمولاً عبادت وضو کے بغیر نہیں ہوا کرتی، تو عزیزوں اس عظیم عبادت کے لیے جب آئیں اپنے وضو کریں، وضو کریں گے مجلس کے لیے تو ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ یہ ایک عبادت کا کام کرنے جا رہے ہیں، ذہن آمادہ ہوگا، پھر جب مجلس میں بیٹھیں گے تو لطف اندوز بھی ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہمیں کیا ہوا کہ بھئی ٹہل رہے تھے، یہ بھی اچھی چیز ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹہل رہے ہیں، سامنے دیکھا مجلس ہو رہی، بیٹھ گئے، بالکل بیٹھیں، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ فلاں ٹائم مجلس ہو رہی ہے اور ہمیں جانا ہے تو ذہن پہلے تیار کریں کہ ہمیں مجلس میں شریک ہونا ہے۔ ہم اپنے کاموں کو سیٹ کریں کہ ہمارا کام اس ٹائم تک نمٹ جائے کام، یہ تیاری کریں گے تو ہمیں مجلس اہم لگے گی۔ لیکن جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، تب تک مجلس نہیں ہوگی، ایک رسم کی صورت میں ہوگی، چاہے 5 لوگ آ رہے ہیں، چاہے 2 لوگ آ رہے ہیں، چاہے پورا گاؤں آ رہا ہے، لیکن جب تیاری کے ساتھ آئیں گے، تیاری کے ساتھ مجلس کا اہتمام کریں گے، ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کے مجلس کا اہتمام کرے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا بستی کا کوئی فرد اپنے گھر میں موجود رہ جائے، شہزادی فرش عزا پر آ کر چلی جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، یہ مجلس حسین، یہ عزاداری ایک معجزہ ہے، اور اس معجزہ کی وجہ سے ہم اور آپ آج باقی ہیں۔ یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے یہ عزاداری، کیونکہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جو معمولی صورتحال سے الگ ہو۔ بھی آگ اگر جلا رہی ہے تو کوئی بڑا کام نہیں، اس کی معمولی حالت یہی ہے۔ سورج پچھم سے نکل رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہیں سے نکلنا ہی ہے اسے۔ پانی پر کوئی چلنے کی کوشش کرے اور ڈوب جائے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا کام ہی ہے ڈبا دینا۔ کوئی تذکرہ بار بار کرے، انسان کو رٹ جائے، اس پہ کوئی اس کو دلچسپی پیدا نہ ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ نارمل سی چیز ہے۔ بار بار ایک ہی بات سنائیں گے تو دلچسپی ختم ہی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ یہ سب ایک نارمل کام ہے۔ لیکن اگر آگ کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، اگر آگ کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، اپنی نارمل حالت سے، معمولی حالت سے خارج ہو جائے، تو یہ کہلائے گا معجزہ۔ پانی پہ انسان کھڑا ہو ڈوب جائے، یہ معمولی بات ہے، لیکن اسی پانی پہ کوئی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگے تو اسے کہیں گے معجزہ۔ سورج پچھم سے نکلے، یہ معمولی بات ہے، لیکن یہی سورج ڈوب کر کے دوبارہ نکل جائے تو اسے کہیں گے معجزہ۔ اگر کوئی تذکرہ بار بار کیا جائے، ذہن تھک جائے، دلچسپی پیدا نہ ہو تو معمولی بات ہے، لیکن کوئی تذکرہ بار بار کیا جائے، دلوں میں اور دماغ میں جذبہ پیدا ہو، اسے اور انسان کا ایمان تازہ ہو جائے، جس طریقے سے پہلے دن سنے تھے اسی طریقے سے ہر سال سننے کے لیے عزاداری کی صورت میں بیٹھ جائیں، تو یہ ہے معجزہ۔ میں نے کہا معمولی کام اگر ہو رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، معمول سے خارج ہو جائے تو معجزہ ہے۔ عزاداروں، اگر عزاداری معمولی ہوتی تو تمام تذکرے بار بار جو ہوتے ہیں، ذہن انسانی تھک جاتا ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ ہر سال ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، غم مناتے ہیں اور روتے ہیں بیٹھ کر کے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سمجھ میں آیا کہ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ یہ معجزہ ہے۔ معمولی ذکر ہوتا تو ہر انسان تھک جاتا اس سے، لیکن ہر سال ہم فرش عزا پر آتے ہیں، بھلے ہی مصائب کے ٹائم ہی پہنچیں، لیکن روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ کون سا ایسا غم ہے جس کو آپ 1400 سال سے سنتے ہیں اور پھر بھی آپ کے لیے آنسو نکل جائے آپ کی آنکھوں سے؟
لیکن اس غم کا تذکرہ جب سنتے ہیں تو چاہے ہم 25 سال کے ہوں، چاہے ہم 50 سال کے ہوں، چاہے ہم 90 سال کے ہوں، ان 90 سال میں کم سے کم 80 سال سے تو رو رہے ہوں گے، ان 90 سال میں کم سے کم 82-83 سال سے تو رو رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا ہماری آنکھیں کہتی ہیں؟ وہی تذکرہ بار بار ہم سنتے ہیں، ہماری آنکھیں کہیں کہ کیوں ہم روئیں، لیکن آنکھیں رونے پہ مجبور ہوتی ہیں، اور یہی دلیل ہے کہ یہ عزاداری معجزہ ہے۔ تو عزاداری معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جب تک یہ باقی ہے ہم باقی ہیں، اور جب تک اگر اس پر ٹھیس، یہی وجہ کہ ہمیشہ ہر دور میں لوگوں نے چاہا طرح طرح کے اعتراض کر کے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے، سختیاں کر کے، کہ لوگوں کو عزاداری سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو عزاداری سے دور کر دیا جائے، لیکن یہ اس کا اعجاز ہے کہ جتنا اسے دبایا گیا اتنا ہی اسے فروغ حاصل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے۔ یہ اعجاز عزاداری ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اس معجزے میں خود کو شامل کرنا پسند کریں گے۔ ہمیں یہ گوارا نہیں ہوگا یہ معجزہ نما چیز ہماری بستی میں برپا ہو اور ہم فرش عزا سے دور رہیں۔ عزادارو، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ عزاداری معجزہ ہے، اور یہ اعجاز جتنا بھی ہر زمانے میں لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، تو جتنا دبایا گیا اتنا ہی یہ عزاداری کو فروغ حاصل ہوا۔ اور یہ تذکرہ تو ایسا تذکرہ ہے، میں نے ہمیشہ کیا، یہ تذکرہ ذہن انسانی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یہ تذکرہ دل قلب انسانی کو موم بنا دیتا ہے، یہ تذکرہ انسانی راہ و روش کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ تذکرہ گمراہی سے نجات کا راستہ دکھا دیتا ہے، یہ تذکرہ گمراہی و ضلالت کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی چوٹیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میں نے کل عرض کیا تھا حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں اور چراغ ہدایت ہیں، تو جو خود چراغ ہدایت ہو اس کا تذکرہ ہمیشہ ہدایت ہی ہوا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزو، یہ عزاداری بہت اہم چیز ہے، اور جس نے اپنے کو یہاں پہنچا دیا، حب حسین جس کے اندر آ گئی، اس کی زندگی میں تبدیلی ہونی ہی ہونی ہے، لیکن سچے دل اور خلوص کی شرط ہے۔ ایک واقعہ اور پھر میں کوشش کروں گا کہ سمیٹوں اذان سے پہلے انشاءاللہ تعالی، کہ ایک خاتون تھی، بہت گنہگار خاتون، بہت گنہگار خاتون تھی، اور اس کے محلے میں ایسے ہی محلے والے عزاداری حسین علیہ السلام برپا کر رہے تھے، اور اس کے لیے کھانا پکا رہے تھے، نظر کے لیے تبرک کے طور پر کھانا بنا رہے تھے۔ یہ تاریخ میں معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، بنایا ہوا نہیں ہے۔ کھانا بنا رہے تھے، اس عورت نے پوچھا کہ کیوں کھانا بن رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا حسین کی مجلس ہے، اس لیے جو ہے کھانا بنانا چاہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، گنہگار خاتون تھی، پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، اور اس نے آ کر کے لکڑیاں جلانے میں ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ لکڑیاں جلانے میں ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور آگ جو تبرک کے لیے آگ جلائی گئی اس میں یہ شامل ہو گئی اور آگ جلانے لگی۔ جب آگ جلانے لگی تو اسے آگ کی تپش سے اس کے ہاتھوں میں کہیں سوزش اور جلن محسوس ہوئی۔ اس نے احساس کیا کہ ہاتھ جل رہا ہے، اور پھر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ تذکرہ، ان کی محبت، ان کی عزاداری کے لیے ایک قدم بڑھانا کس طریقے سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنے گھر پہ گئی، اور جب سوتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ قیامت کا منظر ہے۔ کیا ہے؟ قیامت کا منظر ہے، اور وہاں پر فرشتے آتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں نہیں ہے. لے جانا چاہتے ہیں بھائی اسے لے چلو جہنم میں لے چلو، یہ تو جہنمی ہے. خوب توجہ ہے نا آپ حضرات کی، جہنمی ہے. کوئی اسے راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہر فرشتہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جہنمی ہے. تو وہاں پر بھائی کوئی دنیا تو ہے نہیں کہ فون کر دیں بھائی کہ فلاں صاحب تھوڑا سا دیکھ لیجئے. بھائی اگر ہمارے اعمال اس لائق ہیں کسی سے کہیں دیکھنے کے لیے تبھی تو دکھوا پائیں گے. لیکن اگر ذرہ برابر اس نے اچھا کام کیا ہوتا تو اہل بیت کو پکار سکتی تھی شفاعت کے لیے. لیکن وہ سراپا برائی، سراپا گنہگار، فرشتوں نے کہا اس کا ٹھکانہ وہیں پر ہے. اب جب یہ تذکرہ ہو رہا تھا اتنی دیر میں دیکھا کہ اس عورت نے کہ ایک شخص آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان سے کہ نہیں اسے رہنے دو، اسے جہنم میں نہ لے جاؤ، اسے جہنم میں نہ لے جاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں ارے یہ بہت گنہگار ہے، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے بڑپن کو سلام، آپ کی بزرگی کو سلام، لیکن یہ بہت گنہگار ہے، اس کے لیے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گی. اے آقا اس کے لیے فیصلہ یہی ہو کہ جہنم میں جائے گی. تو وہ شخص جو ہوتے ہیں وہ شخص کہتے ہیں کہ اس نے میری عزاداری کے لیے، پکنے والے تبرک کے لیے آگ روشن کرنے میں ساتھ دیا ہے. کیا کیا ہے؟ ساتھ دیا ہے. لہذا اس جذبے اور اس کام کی وجہ سے اسے جہنم سے میں بچاتا ہوں. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کون تھے وہ ہمارے اور آپ کے آقا حسین تھے. وہ خاتون جو سراپا گنہگار تھی، وہ خاتون صرف آگ جلانے میں ساتھ دیتی ہے تبرک کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام اس کا اتنا خیال کرتے ہیں. تو عزیزو جب صرف آگ جلانے میں ساتھ دینے پر اتنا خیال ہے تو کوئی اگر اپنی زندگی حسین کے لیے پامال کر دے، کوئی اگر اپنی زندگی قربان کر دے، اپنا پورا مال خرچ کر دے، تو حسین اسے کتنا اجر دیں گے. حسین کسی کے مقروض نہیں ہیں، حسین پائی پائی کا حساب ادا کرنے والے ہیں. اگر ہم عزاداری میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں کنجوسی سے تو اس 1 روپیے بھر کا ہمیں اجر ضرور دیں گے. لیکن اگر ہم فراخ دل سے کہیں گے ایک ٹائم ہم کھانا نہیں کھائیں گے لیکن ہم اور زیادہ خرچ کریں گے، تو حسین آپ کو بھولنے والے نہیں ہیں. لہذا عزاداری حسین منعقد کرنے میں کسی بھی لحاظ سے، چاہے تبرک کا ہو، چاہے مجلس کا اہتمام ہو، چاہے دوسرے تمام خرچے ہوں، جتنے بھی خرچے حسین سے ریلیٹڈ ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، کیونکہ جتنا آپ حصہ لیں گے حسین اسی مقدار میں آپ کو جواب دیں گے، اور حسین کا جواب کبھی آپ کے حصے سے کم نہیں ہونے والا. تو اگر زیادہ جواب لینا ہو تو زیادہ حصہ دے کر کے جواب لیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اور ہم سب کیا کرتے ہیں کہ جتنے کم میں کام چل جائے اتنا ہی کر دیں گے. اب میں مناسب نہیں کہنا، کہہ دے رہا ہوں مثال کے کہ بھائی ٹھیک ہے مجلس پڑھا رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں، جتنے کم میں نپٹ جائے اچھا ہے. کم دینا پڑے، 500 روپے نکٹ جائے، 400 روپے میں نپل جائے، ارے پیدل آ کر چلے جائیں، یا تبرک سستے سے سستا تبرک لا کر کے دے دیں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو خالی پانی پر مجلس کر دے، وہ شہزادی قبول کریں گی. لیکن اگر ہمارے پاس 100 روپیہ باقی دوسری چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے ہے تو عزائے حسینی میں کنجوسی کیوں؟ عزائے حسینی میں کنجوسی کیوں؟ جتنا ہمارے پاس ہے وہ تو شہزادی کی بارگاہ میں پیش کریں. حسین ایک ایک پائی کا حساب کرنے والے ہیں. تو عزیزو بڑھ چڑھ کے عزاداری میں حصہ لیں. عزاداری اور امام حسین میں کہیں کنجوسی کا خیال نہ کریں. ہماری جتنی حیثیت ہے حیثیت کے مطابق عمل کریں. ہاں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، برابری نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں صاحب نے یہ تبرک بانٹ دیا تو ہم یہ بانٹیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہمارے حیثیت ہے کہ ہم یہ بانٹ سکیں تو حسین کے لیے وہ بانٹیں،
لیکن فلاں صاحب نے بانٹ دیا، ہماری حیثیت نہیں ہے، قرضہ لے کر کے ہم ان کے مقابلے میں بانٹیں گے، یہ حسین کو منظور نہیں ہے۔ عزاداری میں دکھاوا منظور نہیں ہے، عزاداری وہی قبول ہوگی جو حسین کے نزدیک پہنچے، حسین کے نزدیک وہی عزا پہنچے گی جس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ پایا جائے۔ ریاکاری اور دکھاوا ہوگا تو وہ محض ہمارے دل کی تسلی کا سبب ہوگی، شہزادی کی تسلی کا سبب نہیں ہوا کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے تو عزیزو، یہ عزاداری بہت عظیم نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہمارے اور آپ کے شامل حال ہوئی ہے۔ اس میں اس کو خدا را زبردستی کے عیب سے دور رکھیں۔ ہم اب آپ جو بھی خدا نے ہمیں نوازا ہے اس کے اعتبار سے جب برپا ہی کر رہے ہیں تو خدا را اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں صدق نیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سب کچھ دکھانے کے چکر میں تباہ بھی کر دیں اور پھر ان کی نظر میں کوئی چیز نہ دکھائی دے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے عزاداروں، ہمیں اس کا خیال۔ عزاداری حسین لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا راستہ ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے۔ عرب کا مشہور جملہ ہے، آپ انشاءاللہ خدا آپ سب کو توفیق دے زیارتوں پر جائیں تو وہاں دیکھیں گے جملہ جگہ جگہ لکھا ہے، حب الحسین یجمعنا، کہ حسین کی محبت نے ہم سب کو جوڑ دیا۔ خاص طور سے اربعین کے موقع پہ جگہ جگہ لکھا رہتا ہے، چہلم کے موقع پر، کیونکہ چہلم کے موقع پر پوری دنیا سے زائرین وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ حسین کی عزاداری کی برکت ہے کہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والے ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں۔ تو حسین کی عزاداری نہ نسل دیکھتی ہے، نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ ملک دیکھتی ہے، نہ بر اعظم دیکھتی ہے، نہ نژاد دیکھتی ہے، نہ کوئی رنگ و بو دیکھتی ہے، بلکہ ہر قشر اور شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان حزب الحسین کے ضمن میں آتا ہے تو ایک پلیٹ فارم پر نظر آتا ہے۔ یہ حسین کی عزاداری لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ تو فرش عزا بھی ایک وہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ نزدیک ہوتے ہیں۔ تو جب نزدیک ہوں تو نام حسین پر دل بھی نزدیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب نام حسین پہ دل نزدیک ہوگا تو ہمارے اندر عفو اور بخشش کا جذبہ پیدا ہوگا، درگزر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ پھر ہم دلوں میں بغض و کینہ بٹھا کر کے نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم درگزر کرنا چاہیں گے۔ یہی پیغام دیتا ہے کربلا، یہی پیغام دیتی ہے تاریخ کربلا، کیونکہ آج تیسری محرم ہے، معمولاً جناب حر کا تذکرہ ہوتا ہے ناظرین، اور حر کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا معافی اور بخشش کا تذکرہ نہ ہو۔ حر کی پورا تذکرہ منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے درگزر اور معافی پر۔ حر سے بڑا کوئی گنہگار یہاں ایک دوسرے کے لیے موجود ہے؟ امام وقت کے سامنے لجام فرس کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے وقت کے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ایسا شخص معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ تو کیا حسین علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ بڑی جفا کی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ پہنچتے؟ لیکن حسین نے کیا کیا؟ معاف کیا۔ یہ معاف اس لیے کیا تاکہ کل کو ہمارے عزادار جب مجلسوں میں آئیں تو انہیں یہ پیغام ملے کہ بڑے سے بڑی غلطیاں بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، بڑی سے بڑی غلطیوں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جب جاتے تھے، جو بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو امام اکثر شہداء کے سرحانے پہنچے ہیں، جن کے سرحانوں پہ پہنچے ہیں امام، ان میں سے ایک حر بھی ہے، ان میں سے ایک حر بھی ہے۔ لیکن ایک امتیاز، اتنے گنہگار فرد جو 10ویں محرم سے پہلے جو اتنا گنہگار شخص تھا
جو امتیاز اسے حاصل ہوا وہ امام نے ظاہری طور پر کسی اور کو وہ چیز نہیں دی. اتنا بڑا گنہگار. تو یہ مجلس اعزا لوگوں کو معاف کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. یہ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی سیکھو. یہی تو ہے پیغام کربلا. یہی سب سیکھنے تو ہم لوگ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم کربلا پہ غور کریں اور پھر وہاں سے ان چیزوں کو لیں جو ہماری عملی زندگی میں, جو ہماری پریکٹیکل لائف میں کام آنے والی چیزیں ہیں, ان کو وہاں سے نکالیں اور اس کو اپنے لیے راستہ بنائیں اور اس پر قدم آگے بڑھائیں. جب تذکرہ حر ہوتا ہے تو وہاں پر معافی کا تذکرہ ہونا ضروری ہے. جب حر جیسے اس وقت کے گنہگار کو امام حسین معاف کر سکتے ہیں تو ہم عزادار نام حسین پر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے دلوں کے نزدیک نہیں کر سکتے, ایک دوسرے سے الفت برقرار نہیں کر سکتے. تو عزیزو ہمیں کربلا سے یہ درس لینا چاہیے. ہاں عزادارو, آج تیسری محرم ہو گئی اور تیسری محرم معمولاً جناب حر کا تذکرہ ہوتا ہے. حر وہی حر ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان نہیں پہنچے تھے اس کے پہلے ہی ایک مقام پر آپ کے لجام فرس پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس وقت یہ جسارت امام وقت کے سامنے کر بیٹھتا ہے کہ آپ کوفے کی جانب نہیں جائیں گے, آپ کہیں بھی جائیں. تو امام اپنا رخ کربلا کی جانب کرتے ہیں, لیکن ایک جملہ امام وہاں پہ کہتے ہیں, سکولت کا ام کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حر نے بھی وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں شہزادی کونین نہ ہوتی تو ہم بھی آپ کے لیے یہی جملہ ادا کرتے. بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے حر کے دل میں اور ذہن میں, دماغ میں تبدیلی ایجاد کی. یہ محبت زہرا تھی جو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی اور اس محبت نے مجبور کیا کہ حر خود کو حسین کے قدموں تک پہنچائیں. ہاں عزادارو, یہ قافلہ اب کربلا کے میدان میں پہنچ چکا ہے نا. یہ قافلہ میں نے عرض کیا کہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں یہ کاروان پہنچ چکا تھا. خیمے برپا ہو چکے ہیں, سب اپنے اپنے خیموں میں ہیں, لیکن اضطراب کی منزل تو یہاں پہ ہے ہی, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی زینب نے کہا اے بھیا جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے, دل کو سکون نہیں مل رہا ہے, یہاں سے کہیں اور چلے چلیں کیونکہ یہاں پر کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے. ہاں عزادارو, وہ وقت بھی آیا کہ اب حر اپنے لشکر کو چھوڑ کر کے امام کے خیمے میں آنا چاہتا ہے اور اس حالت میں آتا ہے, معافی طلب کرنے کا سلیقہ بھی ہے, اس حالت میں آتا ہے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہے اور سر کو جھکائے ہوئے ہے, اور ایک وقت آتا ہے امام کے مقابل میں زانوِ ادب طے کر کے خود کو امام کے قدموں پہ گرا دیتا ہے. لیکن ہمارا رؤوف امام کہتا ہے ارفع راسک, ارفع راسک, اپنے سر کو بلند کرو, اپنے سر کو بلند کرو, اے حر اپنے سر کو بلند کرو. ہاں عزادارو, یہ حر وہی حر ہے نا کہ جس کو امام نے راستے میں جسے سیراب کیا تھا, یہ حر وہی ہے نا کہ جس کے لشکر کو امام نے سیراب کیا تھا. لیکن جب امام کے پاس یہ آیا ہے اس وقت امام کی کیا صورتحال ہے, 3 دن گزر چکے ہیں, بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہی وہ حر ہے جس کے گھوڑوں تک کو امام نے سیراب کیا تھا, لیکن اسی کی وجہ سے یہ حالت امام پہ طاری ہوئی ہے. امام کی ننھی سکینہ 3 دن سے پیاری اور صرف سکینہ کا مرحلہ نہیں, 6 مہینے کے اصغر کو دیکھ لیں, ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, پانی
نہیں موجود ہے، غذا نہیں موجود ہے، بچے 6 مہینے سے کم کے ہوتے ہیں تو ان کی غذا ماں کا شیر ہوا کرتی ہے، ایسے حالات پیدا ہوئے وہ جناب علی اصغر کو وہ بھی میسر نہیں ہو رہا۔ دارو کیا امام نے جب دیکھا کہ یہی وہ حر ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ حالت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے بچے بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن سے قطرے آب نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، صرف صدائے لطش ہے، یہ حر امام کے سامنے آتا ہے، امام مجھے معاف کر دے۔ امام نے معاف کیا اور پھر جیسے ہی حر آیا امام سے اذن وغا چاہی، امام نے بغیر کسی دیری کے، معمولاً جب کوئی شہید شہادت سے پہلے اجازت لینے آتا تھا تو مولا کچھ تعامل کرتے تھے، تھوڑا رک کے اجازت دیا کرتے تھے، آپ نے مصائب میں بارہا سنا ہوگا، لیکن حر نے جب طلب وغا کی، اذن وغا کی خواہش ظاہر کی تو امام نے جلدی سے اجازت دے دی۔ شاید وجہ یہی رہی ہو کہ اے حر، جب تم میرا دشمن تھا تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا، تیرے لشکر کو سیراب کیا تھا، آج جب ہمارا دوست بن گیا ہے تو تو میرے پاس آیا، تیری مہمان نوازی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں تجھے زیادہ دیر پیاسا نہیں رکھ سکتا، جاؤ جنگ کرو۔ دارو یہ امام کی محبت تھی، امام کی الفت جو حر کے دل میں آئی۔ تو ذرا دیکھیں اب حر جب جانا چاہتے ہیں تو حر سے پہلے حر کا بیٹا میدان میں جاتا ہے، حر کا بیٹا میدان میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے باپ کو پکارتا ہے، حر جانا چاہتے ہیں، امام بازو پر ہاتھ رکھتے ہیں، اے حر، کبھی جوان بیٹے کے جنازے پر کوئی بوڑھا باپ جاتا ہے، کوئی بوڑھا باپ کہیں جوان بیٹے کے جنازے کے لیے آگے بڑھتا ہے، میں کہوں گا اے میرے آقا، حر کے جوان بیٹے کا اتنا خیال کہ وہ اپنے جوان کا لاشا پہلی بار میں نہ دیکھیں، لیکن ہائے عصر عاشور آپ کی کیا حالت ہوگی، آپ کا جوان سال بیٹا آپ کے سامنے سرزمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ اے میرے بابا، نیزے کی یعنی دل میں سمائی ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ ہمیں مزید اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری حسین منعقد اور برپا کرنے کی توفیق